السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیر اور عافیت سے ہوں گے. اس سفر کے آغاز میں ایک سوال تھا جو کہ شاید مجھے پریشان کر رہا تھا. وہ یہ کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری کامیابی یقینی بن سکے. کہ تبھی میرے ایک ہر دل عزیز دوست حذیفہ بیگ نے مجھ سے اپنا ایک پرسنل قصہ شیئر کیا اور احادیث کے چند مفہوم اور قرآن آیت کا ایک ریفرنس پیش کیا. ابھی بات ایسی تھی کہ اس کی زبان سے نکلی اور سیدھا میرے دل پہ ہٹ کیا ایسے. اور یہ ایسی بات تھی کہ جس کو میں سوچتا رہا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس نے اتنی بڑی بات اتنے کم الفاظ میں اور اتنی جلدی کر دی. خیر اسٹوری تو شاید وہ بتانے کے اندر کمفرٹیبل نہیں تھا، پر وہ احادیث کا مفہوم جو تھا اور قرآن کا ریفرنس جو تھا وہ میں نے ریکارڈ کر دیا تاکہ جس کی زبانی وہ بات میرے دل تک پہنچی اسی کی زبانی آپ کے دل تک بھی پہنچی. تو سنتے ہیں حدیث اور آیت کا مفہوم حذیفہ بیگ کی اپنی زبانی. آئیے چلتے ہیں. وہ قصہ چھوڑ، بس مجھے وہ نماز والا جو تو نے بتایا تھا نا وہ بتا، خالی وہ طریقہ کار بس. نہیں تو وہ ڈال دے گا تو اچھی بات ہے، کوئی نیکی کی ہدایت پکڑے گا، آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ چل جائے گا آپ کا. بسم اللہ چلیں. قصہ نہیں سنا؟ وہ ہو جائے گی یار، وہ نیکی کا دکھاوا ہو جائے گا. دکھاوا کہاں سے ہو گیا؟ میں آپ سے خود پوچھ رہا ہوں، آگے سے بڑھ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، پلیز. ویڈیو نہیں ڈالی، آڈیو ڈال دی. ہاں ارے کچھ نہیں ہوتا، بولو تو صحیح نہیں یار پلیز پلیز پلیز. قصہ نہیں بتا، صرف مجھے یہ پتا طریقہ کار بتا کوئی بھی کام کروانے کا، وہ جو بتایا تھا ابھی. اب ہنسی آ جائے گی. نہیں کیوں آئے گی؟ ایسی آئے گی. ابے کامران یہ تمہیں اچھا نہیں کیا، میری تصویر لگے. چل چل چل. کیا وہ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار جو آپ بتا رہے تھے کہ کام کروانے کا، وہ جب چپل لینے گئے تھے تب جو طریقہ کار کر کے گئے تھے، پیپر دینے جاتے ہو تو جو کر کے جاتے ہو وہ بتاؤ. یار سمپل ہے بھائی، دیکھو ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا. دنیاوی اسباب بھی ہیں لیکن آخر میں ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میری عادت ہے کہ جب بھی میں جیسے کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہا ہوں یا پھر کوئی پیپر دینے جا رہا ہوں تو میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں اور اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرا کام ہے اور جو ہے یہ مجھے چاہیے آپ دلا، اور اس کی برکت سے وہ کام جب ہو جاتا ہے تو 2 رکعت شکر کے پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کروا دیا. اور یہ 2 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں یہ آپ کی زندگی میں بہت ہیلپ فل رہتی ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اور میں نے اپنے جو ہے ٹیچر سے بھی ڈسکس کیا تھا، میں نے ان کو اپنے انٹرویو کے بارے میں بتایا. انہوں نے پہلی بات مجھے یہی کہی، پہلے انہوں نے دعا دی، پھر انہوں نے بولا کہ نا 2 رکعت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں نے یہ کیا ہے تو بڑی سے بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے اور بڑی سے بڑی جو ہے اچیومنٹ الحمدللہ میں نے اچیو کی. حدیث کا ایک ریفرنس دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو وہ غالباً لیٹے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مفہوم ہے واقعے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب سے کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ میرے درد ہے، غالباً ان کے پیٹ میں درد تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. ماشاءاللہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار نماز بس 5 وقت کی نماز ہے، ایسا نہیں ہے. نماز جو ہے 5 وقت تو فرض ہے، باقی آپ کو جو بھی حاجت ہو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت جو ہے امر پیش آتا، سخت جو ہے وہ کسی بھی سخت وقت میں ہوتے وہ تو جو ہے نماز کی مسجد کی طرف اپنا رجوع کرتے. حدیث کا مفہوم ہے. تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تو مسجد کی طرف اپنا رخ کرتے. تو یہ نماز بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بیفور اہیڈ پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی کہ آپ کو اتنی خوبصورت بات کے ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ میوزک سننا پڑا. دراصل پہلی بار میں جو تاثیر آتی ہے دوسری بار میں بمشکل وہ حاصل ہوتی ہے، تیسری مرتبہ میں اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہوتا ہے. تو جو دوسری مرتبہ میں جو ہمارے پاس جو بات تھی میں نے اس کو اپلوڈ کرنا زیادہ پریفریبل سمجھا. تو پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی. تو اب یہ ہے کہ بات آپ نے سنی کہ نماز کے ذریعے ہم کوئی بھی مسئلہ اپنا حل کرا سکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سخت مشکل میں ہوتے تو وہ نماز کا سہارا لیتے تھے. اور
نماز اور صبر کے تھرو ہمیں ہماری اسلامک پریچنگز کے اندر ہے کہ ہم نے اسی سے مدد طلب کرنی ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب آئندہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس چیز کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کر جائیں. اگر تو وہ کام ہو جاتا ہے تو واپس آ کے 2 رکعت نفل شکرانے کے, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر بھی 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں گے کہ اللہ کی اس میں کوئی خیر ہی ہوگی کہ وہ کام نہیں ہوا. اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں. تو آج بس ایک اسمال چھوٹا سا میسیج آپ تک پہنچانا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.